الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ مجالس رضا کی قبولیت کے لیے اور گناہوں کی مغفرت کے لیے، اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، اور جو مومن دل کے اندر جو دعا رکھتا ہے اس کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ لیجیے۔ 9 محرم الحرام ہے، وقت قریب ہے عاشور کا، دن قریب ہے عاشور کا۔ حسین کی صدا بھی گونجنے والی ہے کہ کوئی ہے جو حسین کی نصرت کرے، کوئی ہے جو مولا کی مدد کرے، کوئی ہے جو مولا کے نقش قدم پر قدم رکھے، اور جس کام کا آغاز، جس عمل کا آغاز امام حسین علیہ السلام نے کیا، اسی عمل اور اسی کام کو آگے بڑھائے۔ امام حسین علیہ السلام وارث حق ہیں اور یزید وارث باطل ہے۔ امام حسین علیہ السلام وارث موسیٰ ہے، وارث کلیم اللہ ہے، وارث ابراہیم ہیں، وارث نوح ہیں۔ تمام انبیاء کی وراثت امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے۔ یعنی اگر مجموعی طور پر ہم کہہ دیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام وارث حق ہیں۔ اور اسی طرح مد مقابل یزید وارث نمرود ہے، وارث فرعون ہے، وارث شداد ہے۔ ہر ظلم کا وارث یزید ہے۔ اگر مجموعی طور پر ہم کہنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وارث باطل ہے۔ کربلا کے میدان میں وارث حق کے مقابلے میں وارث باطل آیا ہے۔ باطل مقابلے میں آیا ہے حق کے، اور ہمیشہ ہمارا بھی وعدہ ہے کہ کامیابی اور فتح حق کو نصیب ہونی ہے۔ حق اس طرح کامیاب ہوگا کہ وہ اتنا مضبوطی سے قدم رکھے گا کہ وہ مضبوطی والا قدم آنے والے دنوں میں اور قیامت تک قائم رہے گا۔ کربلا کی ایک مثال کہ وارث حق کا رکھا ہوا قدم، وارث حق کا بتایا ہوا راستہ، وارث حق کا بتائے ہوئے خطبے اتنے مضبوط اور اتنا ثبات رکھتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے وارث باطل کو کچل دیتے ہیں۔ عاشورہ ایک فکر جو ہمارے اذہان میں ڈالتی ہے اور ہمیں دیتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے وارث حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، وارث حق کے ساتھ قدم رکھنا ہے، وارث حق کی بات سننی ہے اور اسی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب وارث حق کی بات سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر اس بات کو یقین رکھو کہ آپ کے مقابلے میں وارث باطل کھڑا ہو جائے گا، میدان میں اپنی پوری قوت اور طاقت اور ٹیکنالوجی کے ساتھ راستے میں آئے گا اور میدان میں اترے گا، اور اس باطل کا خاتمہ حق کر سکتا ہے بے شک وہ اپنی پوری قوت اور طاقت اور ٹیکنالوجی کے ساتھ میدان میں اترے گا۔ تاریخ میں بہت ساری مثالیں ہمارے پاس ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ حق کا مقابلے میں باطل آیا
لیکن باطل جب بھی آیا اپنی پوری طاقت سمیت کر میدان میں اترا ہے، اپنی پوری طاقت لاتے ہوئے میدان میں اترا ہے۔ اگر آپ تاریخ میں مثالیں لینا چاہیں تو ہمارے پاس بے بہا مثالیں ہیں، اور اگر اپنے زمانے میں تھوڑی سی انسان توجہ اور تحقیق کر لے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل میدان میں اترا ہے اور پوری ٹیکنالوجی اتر آیا ہے، پوری طاقت کے ساتھ اترا ہے۔ لیکن حق کو خدا نے ایسی طاقت دی ہے کہ ٹیکنالوجی نہیں ہوتی ہے، طاقت نہیں ہوتی ہے، تلواریں نہیں ہوتی ہیں، توپیں نہیں ہوتی ہیں، ٹینک گولے بارود نہیں ہے، لیکن حق پھر بھی غالب آ جاتا ہے۔ کربلا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہم قرآن سے کوئی مثال لینا چاہیں تو قرآن بھی بارہا بہت سارے مقامات پر متعارف کروا رہا ہے کہ حق ہمیشہ غالب آتا ہے، حق ہمیشہ جیت جاتا ہے، حق ہمیشہ فتح یاب ہوتا ہے، بے شک باطل کے پاس قوت ہے، طاقت ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا اور فرمایا اے موسیٰ آپ فرعون کے پاس جائیے اور فرعون کو جا کے نابود کیجیے۔ موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ وہ ہے جس کے پاس لشکر نہیں ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، جس کے پاس فوجیں نہیں ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت سپر طاقت سے لڑنے کے لیے آپ فرعون کے دربار میں جائیے اور فرعون سے مقابلہ کیجیے۔ خدا کا حکم قرآن میں آیا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کی جانب قدم بڑھائیے، فرعون کی جانب نکلیے، فرعون کے دربار میں جائیے۔ انه طغى، وہ طاغی ہو گیا ہے، وہ طاغوت بن گیا ہے، وہ خدا کی حدود کو پائمال کر رہا ہے، وہ خدا کے احکامات کو ختم کر رہا ہے۔ اللہ رب ہے، وہ اپنے آپ کو رب کہنے کی جرأت کر رہا ہے۔ اے موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، آپ فرعون کے پاس جا کر فرعون کا مقابلہ کیجیے۔ یہ حکم شدید ہے موسیٰ کو، یہ حکم بہت شدت کے ساتھ آیا ہے موسیٰ کے پاس۔ اللہ فرما رہا ہے آپ جائیے اور جا کر فرعون کا مقابلہ کیجیے۔ اب ایک طرف تو موسیٰ ہے، موسیٰ کے پاس مقابلے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جو ظاہری سامان چاہیے موسیٰ کے پاس نہیں ہے، نہ تلوار ہے، نہ ٹینک ہے، نہ توپ ہے، نہ گولا ہے، نہ اس وقت کی ٹیکنالوجی ہے، نہ اس وقت کی طاقت ہے۔ لیکن فرعون کون ہے؟ فرعون ہے، فوج ہے، سب طاقت ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس وقت کے زمانے کی سپر پاور کا نام فرعون ہے۔ خدا کا اتنا عظیم حکم آ گیا ہے، اتنا عالی حکم آ گیا ہے اپنے نبی کو کہ جا کر اس سے مقابلہ کیجئے، جا کر اس کے خلاف لڑیے، جا کر اس کے خلاف اٹھیے اور مقابلے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اب یہاں پر قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے کوئی شکوہ نہیں کیا خدا سے اور نہیں فرمایا خدا کو اے میرے رب میرے پاس تو لڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے جس سے میں جا کر لڑوں، جس سے میں جا کر مقابلہ کروں، کچھ بھی جناب موسیٰ کے پاس نہیں ہے۔ لیکن موسیٰ اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں، ایک ہی بات کرتے ہیں۔ قرآن نے اس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ذکر کیا، فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار موسیٰ کے سینے کو گشادہ کر دے، موسیٰ کی زبان کی لکنت ختم کر دے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ موسیٰ دربار فرعون میں جا کر کلمہ حق بلند کر سکے، حق کی بات کہہ سکے، حق سمجھا سکے، کیونکہ موسیٰ جس کے مقابلے میں جا رہے ہیں اگر اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے تو فقط حق کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ حق ہے جو ٹیکنالوجی سے مقابلہ کر سکتا ہے، جو پاور سے مقابلہ کر سکتا ہے، جو بڑی سے بڑی زمانے کی طاقت سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ موسیٰ کو معلوم ہے کہ میرے پاس جو حق کی طاقت ہے یہ زمانے کی سپر پاور سے ٹکرا سکتی ہے۔
باتوں کو مزید عروج سمجھے۔ جناب موسیٰ کو معلوم ہے کہ موسیٰ جس طاقت سے ٹکرانے جا رہے ہیں وہ تو زمانے کی بڑی عالی طاقت ہے، وہ بہت بلند طاقت ہے، اپنے زمانے کی سپر پاور ہے، لیکن اس سپر پاور سے ٹکرانے اور مقابلہ کرنے کے لیے حق کے پاس وہ قوت ہے جو اس پر غلبہ حاصل کر سکتی ہے۔ ایک اور مثال کی تاریخ سے مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابرہہ، ظالم ہے، حاکم ہے، حکمران ہے اور چلا ہے کعبہ کو نابود کرنے، کعبہ کو ختم کرنے۔ اس وقت کی پوری طاقت کے ساتھ نکلا ہے، فوجوں کے ساتھ نکلا ہے تاکہ زمانے کی سپر پاور کے ساتھ کعبہ کو ختم کر دیا جائے۔ فوجیں لے کر نکلا ہے، ہاتھی کا لشکر لے کر نکلا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ تاکہ کعبے کا خاتمہ کیا جائے۔ آگے جب یہ پہنچا اس نے دیکھا کعبے کی حفاظت کے لیے کوئی موجود نہیں ہے، نہ کوئی فوج، نہ کوئی ہتھیار، کچھ بھی موجود نہیں ہے جو کعبے کی حفاظت کر سکے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب علیہ السلام مامور تھے کعبے کی حفاظت کے لیے، ان کے علاوہ کعبے کی حفاظت پر کوئی بھی مامور نہیں تھا۔ جب یہ فوج پہنچی، جب یہ لشکر پہنچا، جب یہ ٹیکنالوجی پہنچی، جب یہ سپر پاور پہنچی، سپر پاور کے پہنچتے ہی جناب عبد المطلب نے کعبہ کا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا، فرمایا کہ اللہ حفاظت کرے گا کعبے کی، خدا حفاظت کرے گا کعبے کی۔ اور جب ابرہہ کا جناب عبد المطلب سے آمنا سامنا ہوا تو واضح الفاظ میں فرما دیا کہ خدا کعبے کی حرمت کو بچانے والا کافی ہے، حق کو بچانے کے لیے حق کافی ہے، خدا کعبے کی حرمت کو بچا لے گا۔ اگر تو حملہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے، تو اپنا پورا زور لگا لے، لیکن خدا اپنے گھر کی حفاظت جناب عبد المطلب کو معلوم تھا کہ جب طاقت حق کے مقابلے میں آ رہی ہے تو یہاں جیت حق کی ہوگی۔ آپ کی توجہ چاہیے، وقت بہت کم ہے، آج وقت ختم ہونے والا ہے، کسی موضوع اور کسی پیغام پر پہنچنا ہے، ایک پیغام حاصل کرنا ہے آج کی مجلس میں، عاشورائی فکر حاصل کرنی ہے۔ تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ جب بھی ٹیکنالوجی اور جب بھی طاقت حق کے مقابلے میں سمٹ کر آ جاتی ہے تو ہمیشہ حق اس پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے، ہمیشہ حق اس پر غالب آ جاتا ہے، چاہے وہ طاقت اپنے زمانے کی سپر پاور ہی کیوں نہ کہلائے۔ اور کربلا کا یہی درس ہے۔ اور پھر وہ جو واقعہ ہے وہ آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے حملہ کرنا چاہا، خدا نے ابابیل کو حکم دیا، اے ابابیل چل جا، اپنے منہ میں اپنی چونچ میں ایک چھوٹا سا کنکر لے اور کنکر لے کر اس ہاتھی کے اوپر گرا دے۔ قرآن کا فیصلہ ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہم نے فیل کو حکم دیا، ہم نے پرندے کو حکم دیا کہ جا کر ان کے اوپر حملہ کر۔ کس کے اوپر حملہ کر؟ زمانے کی سپر پاور سے، زمانے کی سپر ٹیکنالوجی کے خدا حکم کس کے دے رہا ہے؟ سب سے چھوٹے پرندے کو، خدا شیر کو حکم نہیں دے رہا جا کے لڑ، خدا کسی اور جانور کو نہیں کہہ رہا جا کے لڑ، خدا سپر پاور کے مقابلے میں سب سے چھوٹے پرندے کو حکم دے رہا ہے کہ جا اور جا کر اس زمانے کی سپر پاور کو نیچے نابود کر۔ توجہ ہے آپ کی
کی توجہ چاہتا ہوں، جا جا کر زمانے کی سپر پاور کو نیست کر دے۔ کیا خدا پیغام نہیں دے رہا کہ جب زمانے کی سپر پاور سامنے آ جائے، اگر تم حق پر ہو تو چھوٹے سے چھوٹا ہتھیار اس کو نابود کرنے کے لیے کافی ہے۔ خدا نے پھر قرآن میں بتا دیا کہ جب ابابیل نے وہ کنکر گرایا تو ہاتھی کی حالت یہ تھی جیسے بھوسا ہوتا ہے، جیسے بھوسا نکلتا ہے۔ خاک ہو گیا یہ ہاتھی، خاک ہو گئی یہ ٹیکنالوجی، ختم ہو گیا یہ غرور، ختم ہو گیا یہ تکبر۔ جب باطل ٹیکنالوجی لے کر حق کے مقابلے میں آتا ہے، حق میں اتنی اللہ نے قوت و طاقت رکھی ہے کہ باطل کو ختم کر دیتا ہے، باطل کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، تاریخ کا فیصلہ ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل جب بھی آیا ہے ختم ہو گیا ہے، نیست و نابود ہو گیا ہے۔ اب آؤ کربلا کے میدان میں، کربلا میں ایک جانب وارث حق کھڑا ہے، ایک جانب وارث باطل کھڑا ہے۔ یہ وارث حق وہ ہے جس کے پاس طاقت نہیں ہے، جس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، جس کے پاس تلواریں، ڈھالیں، گھوڑے نہیں ہیں، لڑنے کا ساز و سامان نہیں ہے، لیکن حسین نکلے ہیں فقط حق کی قوت کو لے کر میدان میں، فقط حق کی طاقت لے کر میدان میں اترے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں، وارث حق کے مقابلے میں جو وارث باطل ہے، جو یزید ہے، لشکر ہے، فوج ہے، تلوار ہے، ڈھالے ہیں، گھوڑے ہیں، لڑنے کا سب سامان ہے، لیکن اللہ نے کربلا کے میدان میں ایسا ثبات بخشا ہے وارث حق کو کہ قیامت تک وہ قدم ایسا مضبوط ہے کہ زمانے میں جب بھی یزید آتا ہے حق اس کو کچل ڈالتا ہے، حق اس کا سر ختم کر دیتا ہے، حق اس کی گردن کو جدا کر دیتا ہے۔ یہ طاقت حق کے اندر موجود ہے۔ اور بہت سارے مومنوں کے اذہان میں یہ سوال ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ یزیدیت کے خلاف نکلا جائے، یزیدیت کے خلاف آواز بلند کی جائے، میرے عزیز، میرے دوست، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ تاریخ کا فیصلہ ہے، یہ کربلا کا فیصلہ ہے۔ اگر حق کے اوپر ہو، سامنے سے ٹیکنالوجی بڑھ کے آ جائے، پوری قوت کے ساتھ آ جائے، تمہارے حق میں یہ طاقت ہے کہ اس کو نابود کر دے۔ جب یہ قافلہ میدان کربلا کے قریب پہنچنے والا تھا تو ایک مرتبہ امام حسین کے اوپر حالت منامیہ طاری ہو جاتی ہے، ایک نیند کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور جب امام حسین علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں تو مولا نے اپنی زبان سے ایک جملہ فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ قافلہ موت کی طرف روانہ ہے۔ تو جناب علی اکبر فرزند امام حسین یہ بات سن رہے تھے، جب سنا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو خوف زدہ نہیں ہوئے، ڈرے نہیں۔ حسین کے فرزند نے ایک سوال کیا، بابا کیا ہم حق کے اوپر نہیں ہیں؟ تو مولا نے فرمایا بیٹا ہم حق کے اوپر ہیں۔ تو پھر بیٹے کا یہ جواب تھا کہ بابا پرواہ نہیں ہے، ہم موت پر جا گریں تو موت ہمارے اوپر آ گرے۔ نہیں پوچھا بابا، سامنے تو ٹیکنالوجی ہے، سامنے تو طاقت ہے،
ہمارے پاس لڑنے کا کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم کیسے میدان میں اتر رہے ہیں؟ بلکہ جناب علی اکبر کو وہ کوڈ ورڈ یاد ہے، وہ کی یاد ہے، وہ چابی یاد ہے، جس چابی سے، جس کوڈ ورڈ کے ذریعے سے یزیدیت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم حق کے اوپر ہیں تو باطل کا مقابلہ کر سکتے ہیں، باطل کو نابود کر سکتے ہیں، باطل کو ختم کر سکتے ہیں۔ اگر انسان حق پر قائم ہے، اگر انسان حق کے اوپر موجود ہے، پھر باطل قوت سے مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب آؤ ذرا میں آپ کو لے چلتا ہوں کربلا کے میدان میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اب کربلا کے میدان میں لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا حق کے سوا۔ حق لڑا ہے باطل سے، حق لڑا ہے ٹیکنالوجی سے، حق لڑا ہے تلواروں سے، حق لڑا ہے اس وقت کی پاور سے، لیکن کربلا کے بعد دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے پھر حق کا سہارا لے کر ہر دربار میں، ہر بازار میں، یزید کے دربار میں تخت پر یزید بیٹھا ہے۔ یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے کربلا کو حق کی طاقت سے بچا لیا ہے۔ سید الساجدین و زینب العلیٰ سلام اللہ علیہا، یہ دو ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے کربلا کو بچایا، جنہوں نے حسینیت کو بچایا ہے حق کی طاقت کے ساتھ۔ اگر سید الساجدین کربلا کے بعد جب روانہ ہوئے، زینب العلیٰ جب روانہ ہوتی ہیں تو روانہ ہونے کے بعد جو خطبے انہوں نے دیے ہیں، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ فقط گفتار کی طاقت کے ساتھ حق کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، حق کی طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اور باطل کو نیست و نابود کر دیا۔ وہ مجمع، وہ لوگ، وہ کربلا جس کے اندر مشہور ہو چکا تھا کہ یہ باغی ہیں، یہ دین کو نہیں مانتے، یہ شریعت کو نہیں مانتے، انہوں نے بغاوت کی ہے، یہ بنو امیہ کے خلاف اٹھے ہیں اور حکومت کے خلاف اٹھنا بغاوت کہلاتا ہے۔ تو اس میدان کے اندر امام سجاد اور زینب العلیٰ نے جو کردار ادا کیا، حق کا سہارا لے کر ان کو نابود کر دیا، ان کو ختم کر دیا، ایسی شجاعت دکھائی، ایسی دلیری دکھائی کہ میدان کے اندر حق پر رہتے ہوئے ڈٹ کر بولے، استقامت کے ساتھ بولے اور مقابلہ کیا حق کا۔ یہاں اترے، میدان میں اترتے ہیں اور میدان میں اتر کر حق کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حق چونکہ ان کے پاس ہے، مقابلے کے لیے تیار ہے، سامنے سے جو بھی آ جائے، اگر دربار ہے، اگر بازار ہے، شرابیوں کا مجمع ہے، یزید کا دربار ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور تخت پہ بیٹھے یزید کو للکارنا امام سجاد کی سنت ہے۔ تخت پہ بیٹھے، سر پر چادر نہیں ہے، لیکن جو خطبہ بی بی نے دربار میں دیا سب کو علی یاد آ گئے، سب کو علی یاد آ گئے، زینب کا بابا یاد آ گیا، ایک للکار کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ وہ خطبہ دیا کہ سب کو معلوم ہو گیا یزید نے جو کچھ کیا ہے بہت غلط کیا ہے۔ پہلے تو یہ شادیانے بجا رہا تھا، فتح کا اعلان کر رہا تھا کہ ہم فتح یاب ہو گئے، ہم نے اللہ کی مدد سے کامیابی حاصل کر لی، شادیانے بج رہے ہیں، خوشی ہے۔ عاشور کو خوشی کا موقع بنا دیا گیا، عاشور کے دن خوشی منانے کا پروگرام، لیکن بی بی نے اس کی چال کو سب کو تمام کر دیا۔ بلند کر سلمان، بی بی کے پاس وہ شجاعت تھی، وہ جرأت تھی کہ اس کے پلان کو اور اس کے منصوبے کو ملیامیٹ کر دیا، اس کے منصوبے کو ختم کر دیا۔ اور جب بی بی کا خطبہ تمام ہوا پھر یہ کہنے لگا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور پھر یہ کہنے لگا یہ قتل میں نے تو نہیں کیا، یہ قتل تو عبید اللہ نے کیا ہے،
یہ قتل تو عمر سعد نے کیا ہے، یہ قتل تو شمر نے کیا ہے، یہ قتل تو خولی نے کیا ہے۔ یہ کہنے لگا اپنے آپ کو بچانا چاہا۔ بی بی کی جرأت کو سلام ہے، جس بی بی نے یزید و یزیدیت کو کربلا کے بعد آشکار کر دیا۔ اگر بی بی نہ ہوتی یہ یزید چھپ جاتا، جیسے آج کل میں بہت سارے خطباء و علماء و واعظین اس یزید کے چہرے پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، یزید کو چھپانا چاہتے ہیں۔ بنو امیہ کے دین پر جو عمل کرے گا وہ یزیدیت کے ساتھ کھڑا ہے میدان میں، وہ یزیدیت کے چہرے کو چھپانا چاہتا ہے۔ بنو امیہ کا دین یہی تھا، بنو امیہ کا مذہب یہی تھا کہ آل ابی سفیان کے دین کے اوپر عمل کیا جائے۔ بنو امیہ کے دین پر عمل کر کے یزید کے فاسد چہرے کو چھپا لو، یزید کو محفوظ کر لو۔ لیکن جناب زینب علیہ کی جرأت کو سلام ہے، جنہوں نے یزید کو ایسا آشکار کیا کہ قیامت تک لعنت کا مستحق ہو گیا، قیامت تک لوگ اس پر لعنت کر رہے ہیں۔ اور فقط یہ نہیں بلکہ اس یزید پر لعنت کرتے ہوئے زمانے کے یزید کا تعقب کر رہے ہیں، زمانے کے یزید کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جس کو بھی زمانے کے یزید مل جاتے ہیں پھر وہ حق کی طاقت کے ساتھ میدان میں اترتا ہے اور اس کا مقابلہ کرتا ہے، فقط حق کی طاقت کے ساتھ۔ آج کہا جاتا ہے ٹیکنالوجی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس لڑنے کا کچھ بھی نہیں ہے، تو کیسے لڑا جائے، کیسے مقابلہ کیا جائے، کیسے میدان میں اترا جائے؟ قرآن گواہی دے رہا ہے، کربلا گواہی دے رہی ہے کہ اگر لڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن حق کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہو تو سپر پاور سے لڑنے کے لیے حق کافی ہے، حق کافی ہے۔ آج حزب اللہ کی طاقت کو دیکھ لیجیے، آج حزب اللہ کسی بڑی ٹیکنالوجی کے ساتھ میدان میں نہیں اترتی ہے، بلکہ سامنے جو ٹیکنالوجی ہے وہ زمانے کی سپر پاور کہلاتی ہے، جو زمانے کی بڑی سے بڑی طاقت کہلاتی ہے۔ لیکن حزب اللہ ایسے میدان میں اترتی ہے کہ اپنے پاس فقط حق کی طاقت رکھتی ہے، اپنے پاس فقط حق رکھتی ہے، اور حق میں اللہ نے یہ طاقت رکھ دی ہے کہ زمانے کی سپر پاور کو نیست و نابود کر دیتی ہے، زمانے کی طاقت کو نابود کر دیتی ہے۔ ان باتوں پر انسان کو کب یقین آتا ہے؟ جب انسان کربلا کا ماجرا سمجھ لے، جب انسان کربلا کو حقیقی معنوں میں سمجھ لے، جب انسان کو سید الساجدین کی سیرت و جرأت سمجھ میں آ جائے، جب انسان کو زینب علیہ کی سیرت سمجھ آ جائے کہ طاقت کا مقابلہ حق سے کیا جاتا ہے، ٹیکنالوجی کا مقابلہ حق سے کیا جاتا ہے، کسی بھی زمانے کی سپر پاور کا مقابلہ حق سے کیا جاتا ہے۔ یہ سیرت ہے امام حسین کی، یہ سید الساجدین کی سیرت ہے، یہ زینب علیہ کی سیرت ہے۔ اب وہ خطبہ جو کل میرے اوپر قرض تھا کہ آج کی مجلس میں پڑھا جائے گا، وقت یقیناً آج بھی کم ہے، جناب زینب علیہ کا خطبہ جو دربار یزید میں پڑھا گیا، جو بی بی نے دربار یزید میں خطبہ دیا، وہ خطبہ آپ کی خدمت میں صرف اس کی ٹرانسلیشن اور ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بار سلوات پڑھ لیں محمد بی بی کا دربار یزید میں جو خطبہ ہے ذرا اس کو توجہ سے سنیں۔ بی بی نے کس طرح کا خطبہ یزید کے دربار میں دیا۔ بی بی ایک خاتون ہے، بی بی خاتون ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، سر پہ چادر بھی نہیں ہے۔ اس حالت میں بی بی یزید کے دربار میں خطبہ دے رہی ہے۔ یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس سامنے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، بی بی نے خطبہ دیا۔ جب اس نے اعلان کیا نا ہم کامیاب ہو گئے، ہم فتح یاب ہو گئے، ہمیں اللہ کی نصرت ہے اور آپ ناکام ہو گئے، حسین ناکام ہو گئے، نعوذ باللہ، سید الساجدین ناکام ہو گئے، اس نے یہ اعلان کیا۔ پھر اس وقت بی بی نے خطبہ دیا، اے یزید
تیرا کیا خیال ہے کہ ہم اہل بیت پر زمین و آسمان تنگ کر کے، ہم لوگوں کو اسیر کر کے اور شہید کر کے شہر پھرا کر تو نے ہماری منزلت گھٹا دی ہے؟ بی بی اپنا مقام متعارف کروا رہی ہیں، اپنی منزلت متعارف کروا رہی ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ ہماری منزلت گھٹ گئی ہے، تو سمجھتا ہے کہ ہمارا مقام گھٹ گیا ہے اور اپنے وقار کو بڑھا دیا ہے۔ اس کام سے تیرا وقار بڑھ گیا ہے اور ہمارا وقار ختم ہو گیا ہے اور تقرب الہی حاصل کر لیا ہے، اور اس لیے تو غرور و تکبر کی باتیں کر رہا ہے اور تو خوش ہے کہ ساری حکومت تیرے پاس ہے۔ توجہ کیجیے جملوں کے اوپر اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آگے وقت کا حاکم بیٹھا ہے، آگے وقت کا ظالم بیٹھا ہے، وقت کا جابر بیٹھا ہے، اور وہاں پر کس جرأت کے ساتھ بی بی دربار میں اس واقعے کے سامنے خطبہ دے رہی ہے۔ فرمائے اے یزید، شاید تو بھول گیا کہ کفر اختیار کرنے والوں کو ہرگز یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت ان کے لیے بہتر ہے۔ بی بی فرما رہی ہے تو کفر اختیار کر چکا ہے، تو کافر ہو گیا ہے، تو مسلمان کے دائرے کار سے باہر ہو گیا ہے، اور تو یہ خیال کر رہا ہے کہ خدا کی دی ہوئی مہلت تیرے لیے بہتر ہے؟ ہرگز بہتر نہیں ہے، تو کافر ہو گیا ہے، تو درجے اسلام سے باہر ہو گیا ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر لے۔ خدا نے کیوں مہلت دی ہے کہ تو اور گناہ کر، تو اور گناہ کر، پھر خدا تجھے اپنی لپیٹ میں لے گا، خدا کا عذاب تجھے اپنی لپیٹ میں لے گا۔ تب جب تو گناہ کی دلدل میں پھنس جائے گا، تب تو گناہ میں چلا جائے گا، تو خدا تجھ سے بدلہ لے گا، پھر خدا تیرے اوپر عذاب لائے گا، اور دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے جن کو خدا نے مہلت دے رکھی ہے۔ اے آزاد کردہ، بی بی فرما رہی ہے، نہیں فرمایا اے حاکم، فرمایا اے آزاد کردہ، تجھے آزاد کیا گیا تھا۔ کیا یہی انصاف ہے کہ تو نے اپنے عورتوں اور کنیزوں کو پردے میں بٹھا رکھا ہے اور رسول کی نواسیوں کو قید کر کے شہر پھرا رہا ہے؟ مگر واقعہ اس کے علاوہ کیا امید کی جا سکتی ہے اس شخص سے کہ جس کے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں کے جگر چلائے ہیں؟ بی بی دراصل اس کو یاد دلا رہی ہے کہ تو ظالم ہے، تیرے بزرگ بھی ظالم تھے، تیرے بزرگ بھی رسول اللہ سے مقابلے کے لیے آئے تھے، تیرے بزرگ بھی مولا علی سے مقابلے کے لیے آئے تھے، تیرے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں کے کلیجے چبائے، اور تو آج یہاں بیٹھ کر ہم سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ تو چاہتا ہے کہ اپنے بزرگوں کا تو بدلہ لے لے؟ یہ بھی خطرناک ہے کہ تیرے بزرگ بھی ایسے تھے جیسا عمل تو کر رہا ہے، کہ تیرے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں کے جگر چبائے، کلیجے چبائے، جس کا گوشت ہمارے شہیدوں کے خون سے نشو و نما پایا۔ بی بی فرمائے ہمارے شہیدوں کے خون سے جس گوشت میں نشو و نما پائے وہ تو یزید ہے، تو یزید ہے جو اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے۔ بھلا وہ شخص دشمنی نکالنے میں کیوں دیر کرتا جس کے دل میں بدر و احد سے ہی ہم لوگوں کی عداوت بن رہی ہے؟ دراصل تو جنگ بدر اور جنگ احد میں اپنے بزرگوں کی عداوت کو لے کر یہاں تک پہنچا ہے، دشمنی کو لے کر یہاں تک پہنچا ہے، اور تو چاہتا ہے کہ ہم سے بدلہ لے، تو چاہتا ہے کہ اس عداوت کا اور اس دشمنی کا ہم سے بدلہ لے لے۔ اے یزید، تو ایسا نہیں کر سکتا۔ افسوس افسوس، زمانے کے انقلاب نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تجھ سے بات کروں۔ بی بی فرما رہی ہے میرا مقام اور میرا رتبہ کیا ہے کہ میں تجھ جیسے ذلیل شخص سے آج بات کرنے پر مجبوری ہوئی ہوں اس امت کی خاطر میں۔
इस उम्मत ने मुझे मजबूर किया है कि मैं तुझसे बात करूं। तू ज़लील है, तू रुसवा है, तू पस्त है, और मैं तुझसे बात कर रही हूं मजबूरी की हालत में। ये उम्मत अगर मेरे सामने खड़ी हो जाती मेरे साथ, तो मैं तुझसे कभी बात ना करती। उम्मत ने हमको छोड़ा है, उम्मत ने हमको तनहा किया है, और मैं मजबूरी के आलम में तुझसे बात कर रही हूँ। अफसोस जमाने के एक कलाम ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुझसे बात करूं, वरना मैं तुझे इस काबिल नहीं समझती, और ये भी नहीं समझती हूँ कि तौबीख और सख्त गुफ्तगू तेरे लिए बेकार है। बीबी फरमा रही मैं जो गुफ्तगू कर रही हूँ मुझे मालूम है ये तेरे लिए बेकार है, तुझे कोई बात समझ आने वाली नहीं है, तेरे ऊपर किसी बात का असर होने वाला नहीं है। अच्छा, ये बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की सरजमीन पर फौज अशकिया को भी की थी। फरमाया जो हुसैन खुतबे दे रहे, तवज्जो सब तवज्जो फरमाया जो मौला फरमाते जो मैं खुतबे दे रहा हूँ ऐ फौज अशकिया, ऐ मेरे साथ की फौज, जो मैं खुतबे दे रहा हूँ मुझे मालूम है इन खुतबों का असर तुम्हारे ऊपर होने वाला नहीं है, कोई असर नहीं होगा। अच्छा क्यों होगा? मौला ने वजह बताई है कि इसलिए खुतबों का असर नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे पेट के अंदर लुक़्मा हराम मौजूद है, तुम्हारे पेट के अंदर लुक़मा हराम है, और लुक़मा हराम का ये असर होता है कि उस पर कुरान की बात और अहले बैत की बात असर नहीं करती। लुक़मा हराम जिसके पेट में चला जाए उस पर हुसैन का कलाम असर नहीं करता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कलाम में कोई शक नहीं है, इमाम हुसैन का कलाम आली है, अफजल है, बहुत बुलंद है, कोई शक नहीं है, लेकिन जिसके पेट के अंदर लुक़मा हराम मौजूद हो उसके ऊपर हुसैन का कलाम असर नहीं करता। और यही बात दरबार यजीद में बीबी फरमा रही है। फरमाया तुम्हारे ऊपर मेरी गुफ्तगू का कोई असर नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर मेरी गुफ्तगू कोई असर नहीं करेगी। उसकी वजह यह है कि तुम्हारे पेट के अंदर लुक़मा हराम मौजूद है, और लुक़मा हराम की वजह से ज़ैनब का खुतबा तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगा। ये नहीं ऐसा खबीस था। इसके बाद इसने हुक्म दिया एक मुअज्जिन को कि आओ और आज़ान दो, आकर आज़ान दो। आज़ान दिलवाई गई। जब आज़ान आई ना तो फिर आपके और मेरे मौला और आका जिनको बेड़ियों के साथ कैद किया गया था, जिनके गले में तोप था, जो जंजीरों के साथ बंधे हुए थे, जब अज़ान में आया ना अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो मौला ने गर्दन उठाई और यजीद को मुखातिब करके कहा कि अब तू हमें बता कि ये जो अज़ान में नाम लिया जा रहा है ये तेरे बुजुर्गों का नाम है या मेरे बुजुर्गों का नाम है? तू अफजल है, तू आली है या हम आली है, हम बुलंद हैं या तू बुलंद है। इमाम सज्जाद ने उस मौका के ऊपर भी कला कमा कर दिया यजीदियत का, यजीदियत को निस्तो नाबूद कर दिया। और फिर आपको पता है उसी दरबार के अंदर एक खतीब को इसने बुलाया, एक वारिस को बुलाया इस यजीद ने, और कहा कि आ और मिंबर के ऊपर बैठकर तू बयानबाजी कर और हम सुनते हैं, तू बयान दे और हम सुनते हैं। ये नहीं आया खतीब, ये फासिद आया और ये वहां पर बैठकर इसने बात शुरू की। जब इसने बात की ना तो इसने अहले बैत की तौबीख की, अहले बैत की सरजनिश की, अहले बैत को बुरा भला कहा। तो सैयदुस साजिदीन ने यहाँ पर दरबार में खड़े होकर इस खतीब को चुप करवाया, इस इंसान को चुप करवाया, और चुप करवाने के बाद उसे एक जुमला कहा कि ऐ शख्स तू अल्लाह की खुशनुदी को नहीं खरीद रहा बल्कि लोगों की खुशनुदी की खातिर अल्लाह को नाराज कर रहा है, तो खुदा को नाराज कर रहा है। और लोगों को राजी करने के लिए ऐ शख्स तू यजीद को राजी करने के लिए, तू दरबारियों को राजी करने के लिए, तू उम्मत को राजी करने के लिए, तू
लोगों को राजी करने के लिए आज अहले बैत को बुरा भला कह रहा है। ऐ यजीद, खुदा के ऐ शख्स, खुदा तेरे अमल से तुझसे नाराज हो रहा है। ये सीरत है सैयद साजिदीन की, ये सीरत है ज़ैनब औलिया की, कि मैदान में उतरे हैं और ऐसे उतरे हैं कि दीन खुदा को बचा लिया है, दीन मुस्तफा को बचा लिया है, करबला को बचा लिया है, यजीदियत का ऐसे सामना किया है कि करबला अगर बचाई है तो ज़ैनब औलिया ने बचाई है, करबला अगर बचाई है तो सैयद साजिदीन ने बचाई है। अगर ये दो हस्तियां ना होती करबला ना बचती। ये सुन्नत है सैयद सज्जाद की, ये सुन्नत है ज़ैनब औलिया की। एक सुन्नत हम अपनाने की कोशिश करते हैं, एक पैरवी हम करने की कोशिश करते हैं, और हम 10 मुहर्रम और हराम को वो आमाल अंजाम देने की कोशिश करते हैं जिनको हमने सुन्नत सैयद साजिदीन का नाम दे रखा है। जो हम सैयद साजिदीन की सुन्नत में आमाल को अंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन एक अमल वो है जो दरबार यजीद के अंदर सैयद साजिदीन ने करके दिखाया। एक अमल वो है, एक किरदार वो है जो दरबार यजीद के अंदर सैयद साजिदीन ने करके दिखाया। अगर उस अमल को अंजाम दिया जाए, अगर उस अमल का तकरार किया जाए, अगर उस अमल को आज के जमाने में किया जाए, तो फिर तो इंसान कह सकता है कि मैं सैयद साजिदीन की सुन्नत पर अमल कर रहा हूं। लेकिन अगर उसके अलावा कोई और अमल ये अंजाम दे रहा है तो ये सैयद साजिदीन की सुन्नत नहीं है, बल्कि मेरी जाती ख्वाहिश है, ये मेरी जाती ख्वाहिश है। जनाब ज़ैनब औलिया, तवज्जो करें मेरी माएँ, मेरी बहनें, तवज्जो करें इस बात के ऊपर। जनाब ज़ैनब औलिया वो हस्ती हैं जिन्होंने खुद अपने सर से चादर नहीं उतारी, बल्कि यजीदियों ने उतारी, यजीदियों ने ये चादर उतारी है, फौज अश्किया ने ये चादर उतारी है। तो सुन्नत ज़ैनब औलिया क्या है? सर से चादर उतारना ज़ैनब औलिया की सुन्नत नहीं है, सर से चादर उतार देना फौज अश्किया की सुन्नत है। ये फौज अश्किया का अमल है, ज़ैनब औलिया का अमल नहीं है। ज़ैनब औलिया की सीरत ये है कि किरदार हुसैनी को इस तरह जिंदा रखा कि करबला महफूज हो गई, करबला जिंदा व जावेद हो गई। सैयद साजिदीन की सुन्नत बेड़ियां पहनना नहीं है, तोप पहनना नहीं है, जंजीर पहनना नहीं है, बल्कि यजीद के सामने दरबार के अंदर फतवा देगी, यजीदियत को ललकारना सैयद साजिदीन की सुन्नत है। हक को लेकर मैदान में उतरना सैयद साजिदीन की सुन्नत है। हक के साथ मैदान में उतरा जाए, हक के साथ मैदान में आया जाए। ये वो करबला है जो हुसैन ने पेश की है और सज्जाद ने बचाई है। इस करबला को आज के जमाने में पेश कर, इस करबला ने लोगों को बता, ये करबला अपनी नस्लों तक पहुंचा, फिर देख तेरे जमाने का यजीद कैसे जिंदा होगा। वक्त की कमी है तो शरीफ फरमा है पढ़ने वाले, अगर ये करबला जिंदा की जाए फिर हर जमाने का यजीद नाबूद हो जाएगा, फिर हर जमाने का यजीद खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर रस्मी करबला बरकरार रखी जाए, अगर रस्मी करबला अंजाम दी जाए, ये करबला 10 मुहर्रम के बाद खत्म हो जाएगी, जमाने का यजीद हुकूमत और तख्त के ऊपर बैठा रहेगा। बस इस करबला की जरूरत है जो हुसैन ने पहुंचाई है, जो सैयद साजिदीन ने पहुंचाई है, जो जनाब ज़ैनब औलिया ने बचाई है। इस करबला को आज पहुंचाने की जरूरत है, और इसी करबला की खातिर, इसी मकसद की खातिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी अजीम कुर्बानी दी। इसी करबला को बचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने
अपने तमाम असहाब को शहीद कर दिया। करबला की सरजमीन के ऊपर जब इमाम के सब असहाब शहीद हो गए, रिवायत कहती है सुबह आशूर जब जंग करनी थी ना, सुबह आशूर सालार लश्कर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम मौला के पास आते हैं और अल्लाह फरमाते हैं मौला इज़्न जिहाद दीजिए, मैं जिहाद करना चाहता हूँ, मैं लड़ना चाहता हूँ। मौला ने फरमाया कि अब्बास मुझे बताओ ये कौन सी जंग का कानून है कि अभी लश्कर मौजूद हो और सालार शहीद हो जाए। मौला ने फरमाया जा अब्बास, जाकर एक एक सहाबी को तैयार कर और तैयार करके फिर मैदान में भेज। अब्बास अलैहिस्सलाम जाते हैं, एक एक अंसार को तैयार करके मैदान जंग में भेजते हैं और मैदान जंग में भेजने के बाद जब दिन का दरमियानी हिस्सा आया ना, फिर एक मर्तबा जनाब अब्बास इज़्न जिहाद चाहते हैं, फिर एक मर्तबा जिहाद करने की इजाजत चाहते हैं। मौला ने फरमाया अभी तो मोहम्मद मौजूद हैं, अभी तो कासिम मौजूद हैं, अभी तो अली अकबर मौजूद हैं, बनु हाशिम के जवान मौजूद हैं, कौन इनको तैयार करके मैदान जंग में भेजेगा। फिर इजाजत मिलती है अब्बास को, मौला इजाजत देते हैं जाओ और बनी हाशिम के जवानों को तैयार करके करबला रवाना करो। बस आशूर के दिन यही रूटीन रही है, यही तरीका रहा है कि जनाब अब्बास एक एक सहाबी को तैयार करके भेजते थे और जब वो सहाबी शहीद हो जाता आपका और मेरा मौला हुसैन जाते करबला के मैदान से उसकी लाश को लेकर खैमों की तरफ आते, खैमों की तरफ आते। जब तमाम असहाब शहीद हो गए ना, फिर जनाब अब्बास आते और आकर इज़्न जिहाद चाहते हैं, इज़्न जिहाद तलब करते हैं। मौला ने फरमाया कि अब मैं तुम्हें इज़्न जिहाद देता हूँ, अब मैं तुम्हें भेजता हूँ ताकि तुम पानी भर के ले आओ। मौला फरमाते हैं अब्बास लड़ना नहीं है, पानी भर के लाना है। लेकिन एक बात सुनो, जरा जंग के मैदान में जाने से पहले एक मर्तबा खैमों का रुख कर लो और खैमों में बच्चों की प्यास का जायजा ले लो कि बच्चे कितने प्यासे हैं। अब सुनना वो मुसीबत, जनाब अब्बास जंग की तैयारी करते हैं, पानी भरने की तैयारी करते हैं और आते हैं खैमों की जानिब। जब खैमों की तरफ आते हैं ना, आकर देखते हैं कि हुसैन की एक छोटी सी बच्ची है, छोटे छोटे बच्चे साथ लिए कभी एक खैमे में जाती है, कभी दूसरे खैमे में जाती है, कभी एक मशकीज़े को पलटती है, कभी दूसरे मशकीज़े को पलटती है और पलट के कहती है बच्चों शायद इसमें पानी होगा, शायद इसमें पानी होगा, लेकिन किसी मशकीज़े में पानी नहीं होता, सब मशकीज़े खुश्क हो चुके हैं। और जब देखा ना कि चचा अब्बास मशकीज़ा उठाए हुए हैं, फिर इस बच्ची ने सबको बुलाया और बुलाकर कहा कि अभी तक तुम्हें तसल्लियां दे रही थी, अभी तक तुम्हें दिलासे दे रही थी, लेकिन अब चचा अब्बास पानी भरने जा रहे हैं। मैं तुम्हें यकीन से कहती हूँ खैमों में पानी आ जाएगा, खैमों में चचा अब्बास पानी लेकर आ जाएंगे। ये बच्चों को लेकर मेरे खैमा पर खड़ी हो जाती है। जनाब अब्बास घोड़े पर सवार होते हैं, खाली मशकीज़ा उठाते हैं और जाकर मैदान फुरात की जानिब, दरियाए फुरात की जानिब बढ़ते हैं। मौला सबको तहदीद करते हुए फुरात में कदम रखते हैं, फुरात में घोड़े को दौड़ाते हैं, घोड़े से उतरते हैं। मौला ने मशकीज़ा पानी का भरा, मशकीज़ा पानी का भरने के बाद रिवायत कहती है मौला ने एक चिल्लू पानी भरा और उसके अंदर अपना अक्स देखा, उसको पीना चाहा तो बस मौला को अपने आका की प्यास याद आ गई। फरमाया अब्बास तू प्यासा है, अब्बास तुझे बड़ी प्यास लगी है, लेकिन तेरा मौला हुसैन तुझसे ज्यादा प्यासा है। बस अब्बास तू पानी न पीना, बस अब्बास तेरी प्यास की खैर है, तू मौला के लिए पानी में चल। रिवायत कहती है मौला ने मशकीज़ा पानी का भरा
اور بھرنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہو گئے. ایک ہاتھ میں مشکیزہ پانی کا ہے اور خیمے کی جانب رخ کیا. جب خیمے کی طرف رخ کیا نا, عمر سعد اللعین نے اعلان کیا اور اعلان کر کے کہتا ہے جلدی کرو, حملہ کرو. اگر عباس پانی خیمے میں لے گیا تو پھر کوئی جنگ جیت نہیں سکتا. لعینوں نے حملہ کرنا شروع کیا. روایت کہتی ہے ایک لعین نے ایسا وار کیا کہ آپ کے اور میرے مولا عباس کا بازو قلم ہو گیا. بس مولا نے مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں تھاما. مولا نے مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں تھاما. ایک لعین آگے بڑھ کے پھر ایسا وار کرتا ہے کہ مولا کا دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے. مولا نے مشکیزے کا تسمہ منہ میں لیا. مولا نے خیمے کا رخ کیا کہ کسی طریقے سے پانی خیمے پہنچ جائے. یہ لعین کہتا ہے جلدی کرو, عباس کو چھوڑو, پانی کو نشانہ بناؤ, مشکیزے کو نشانہ بناؤ. راوی کہتا میں نے دیکھا ایک لعین نے تیر اندازی کی اور تیر مشکیزے میں لگا. سارا پانی زمین پر بہ جاتا ہے. جب پانی زمین پر بہ جاتا ہے نا تو جناب عباس نے رخ پھر میدان کربلا کی طرف کیا کہ اب خیمے میں جانے کا فائدہ نہیں ہے, اب عباس جنگ کرے گا. لیکن مجھے بتاؤ عباس نے جنگ کرنی ہے, کیسے جنگ کرے؟ عباس کے بازو نہیں ہے, عباس کے پاس تلوار نہیں ہے. بس لعین نے گرز مارا. مولا زمین سے زمین پر آ جاتے ہیں, زمین سے زمین پر آ کر فرماتے ہیں الیہ الیہ یا مولا, مولا آ جائیے ادھر سے خیموں کے قریب سے. جب حسین اٹھنا چاہتے ہیں فرماتے عباس تو نے میری کمر توڑ دی ہے, تو نے میری کمر کا زور توڑ دیا ہے. بس آخری جمل مولا نہ جانے کیسے لاش کو پہنچتے ہیں اور لاش کو اٹھا کر لاتے ہیں نا تو مولا عباس منع کر دیتے ہیں میری لاش کو خیمے میں نہیں لانا, میری لاش کو خیمے میں نہیں لانا. سکینہ انتظار میں تھی, چچا عباس پانی لے کر آئے گا. جب مولا حسین نے خالی مشکیزہ پکڑا اور تلوار پکڑی, خیمے کا رخ کیا. جب سکینہ نے دیکھا کہ بابا خالی مشکیزہ لا رہے ہیں تو سکینہ نے بچوں سے فرمایا بچوں اب تمہاری پیاس نہیں بجھے گی, اب چچا پوس چلے گئے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین.